اب ان ملکوں میں رہتے ہوئے اس طرح سے تو گوشت اویلیبل نہیں ہے کہ ہر بندہ خود لے کے ذبح کرے، یا ایسے کوئی دکاندار ان کو ملیں جو خود وہاں پر ذبح کر رہے ہوں اور تکبیر پڑھ کے اسلامی طریق کے مطابق۔ بڑی بڑی جو ہیں وہ مارکیٹیں ہیں، سٹور ہیں، جیسے کوئی بھی آپ جو ہے مشہور برانڈ جو بھی نام لیں ان کا، تو وہاں سے جو گوشت ملتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ حلال ہیں، حرام ہیں، ان کا استعمال درست ہے، غلط ہے؟ اسلام نے ان کے متعلق ایک اصول بیان فرما دیا، بڑا پیارا اصول ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آنس نے فرمایا ما انہر الدم، وہ چیز کہ جس سے خون بہہ جائے جانور کا، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ تو گویا دو شرائط بیان کر دی کہ خون نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، تو کیا ہے؟ فَكُلُوا، تو تم اس کو کھا لو۔ تو یہ بنیادی ایک شرط ہے، جانور حلال ہو، یہ نہیں کہ سور کے گوشت کے اوپر، ہاں جی، اس پہ بنیاد وہی ہے کہ جو حلال جانور ہیں ان میں سے ہو۔ تو اصل وہی بنیاد آگئی کہ شرط یہی ہے کہ خون اندر سے نکل گیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک قوم ہمارے پاس گوشت لے کے آتی ہے، تاجر چونکہ اس وقت بھی تھے، لوگ گوشت تقسیم کیا کرتے تھے یا لے کے آیا کرتے تھے، تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک قوم لے کر آتی ہے گوشت، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، تو آنس نے فرمایا کہ سم اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کا نام لو، وَكُلُوا ہو، اور تم اس کو کھا لو، تو یہ تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ گویا وہی بات کہ بنیادی شرط یہی ہے کہ خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا اور خون نکل گیا ہو۔ اگر خون نہیں نکلتا، خون اندر رہ جائے، تو پھر وہ چیز درست نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ مردار کو کہا گیا کہ مردار حرام ہے۔ مردار کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون جو تعفن پیدا کرتا ہے وہ جسم کے اندر سے نہیں نکلتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارا گوشت جو ہے وہ زہریلا ہو جاتا ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا، حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو مردار کی تشریح کرتے ہوئے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ہے المنخنقہ کا، تو کہ مردار المنخنقہ بھی مردار ہے۔ منخنقہ وہ جانور ہے جس کو گلا گھونٹ کر یا اس کا دم کھینچ کر اس کو مار دیا گیا ہو۔ پھر ہے الموقوذہ، تو وہ جانور جس کو چوٹ لگے اور وہ مر جائے، اور چوٹ ایسے لگے کہ خون باہر نہ نکل سکے۔ پھر ہے المتردیہ، تو اوپر سے کوئی نیچے جانور گرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ جانور بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو گویا جو بھی قرآن کریم نے مردار کی تشریح میں جتنے بھی یہ 2-3 الفاظ استعمال کیٹیگریز بیان کی ہیں، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ خون اندر رہ جاتا ہے اور خون باہر نہیں نکل سکتا، جس کی وجہ سے وہ زہریلے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک مرتبہ بڑا خوبصورت ارشاد تھا حضور کا، حضور فرماتے ہیں کہ مردار کا کھانا ظاہری صحت کے لیے بھی مضر ہے، اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لاٹھی سے مارا ہوا، یہ تمام جانور در حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیونکہ فرماتے ہیں کیا مردے کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بوجہ مرطوب ہونے کے بہت جلد گندا ہو جائے گا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو خراب کر دے گا۔ تو گویا حفظان صحت کا ایک اصول جو اسلام نے اس کا خاص طور پر خیال رکھا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز سے سوال ہوا کہ حضور یو کے کے متعلق ایک خاص سوال تھا کہ یو کے میں حلال کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا ہم سٹوروں سے چیزیں خرید لیں یا نہ خریدیں؟ تو اس میں مشہور ہے کہ جانوروں کو سٹن کیا جاتا ہے۔ سٹن یہ ہوتا ہے کہ جانور کو بجلی لگا کے الیکٹریکل سے اس کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کو ہاف سٹن کر کے پھر ان کو بلیڈ کیا جاتا ہے، تو جب بلیڈ کیا جاتا ہے تو وہ حلال ہو گئے۔ اسلام کی جو شرط ہے وہ پوری ہو گئی، اس صورت خون اس کا نکل گیا، بے شک سٹن کیا جاتا ہے اس کو، لیکن جب خون نکل گیا تو تم نے اس کو کھا لینا ہے، تو وہ حلال ہے۔ فرمایا کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ تم اس کا خون بہا دو، جب اس کو بلیڈ کر دیا تو سارا خون اس کا ڈرین ہو گیا، جس سے وہ حلال ہو گیا۔ اور ایک حضور نے بڑی مزیدار بڑی خوبصورت بات بیان کی، حضور نے فرمایا کہ یہاں پہ جو تمہاری حلال شاپ ہے اس کا سلاٹر ہاؤس ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی سلاٹر ہاؤس ہے، ایک ہی
جگہ ہے جہاں پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ایک طرف حلال کی مہر لگ کے حلال شاپ پہ چلا جاتا ہے، اور ایک طرف عام جو دکانیں ہیں جیسے ٹیسکو ہے یا کوئی اور جہاں پہ جو بڑے سٹور ہیں ادھر گوشت چلا جاتا ہے۔ تو گویا بنیاد وہی ہے کہ اگر بلیڈ کر دیا اور خدا تعالیٰ کا نام لینا ہے آپ نے اور آپ نے اس کو کھا لینا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی ممانعت نہیں۔ تو بنیادی شرط جو ہے اس کی وہ پوری ہونی ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سٹور ہیں جہاں سے ہم گوشت لیتے ہیں کہ اس کے وہ اس طریق سے ذبح کرتے ہیں کہ اس کا خون نکل جائے، اور دوسرا جو غیر اللہ والا ہے وہ کوئی تصور جو ہے وہ نہیں پایا جاتا کہ کوئی غیر اللہ کا نام جو ہے اس پر لیا جاتا، وہ تجارتی مقاصد کے لیے ذبح کر کے جو ہے سلاٹر ہاؤس سے اس طرح سے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور صحت کے اصولوں کے مطابق اس کو چیک کیا ہوتا ہے، سرٹیفائیڈ ہوتا ہے، تو اس لیے جو نہ اس میں کوئی شرک والا پہلو ہے اور نہ اس میں صحت کی خرابی والا کوئی پہلو ہے، تو اس وجہ سے دونوں طریق سے یہ درست قرار۔ بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب یہ تحقیق شائع ہوئی کہ ٹیسکو کا گوشت عموماً نیوزی لینڈ سے آتا ہے یا مختلف ممالک سے آتا ہے، درآمد ہوتا ہے، اور وہ حلال گوشت ہوتا ہے، یا یہاں پہ بھی جو کیا جاتا ہے وہ بھی حلال گوشت کیا جاتا ہے لیکن اس پہ مہر نہیں لگائی جاتی۔ جب یہ تحقیق ایک جریدے میں شائع کی گئی، ایک رسالے میں، تو ایک خاتون تھی مسیحی، انہوں نے کہا کہ میں نے گوشت ہی نہیں کھانا چونکہ حلال ہوتا ہے اس لیے میں نے نہیں کھانا، تو مجھے بتایا کیوں نہیں گیا کہ یہ گوشت حلال ہے۔ تو عموماً مینیجر نے یہ کہا بھی کہ اس گوشت میں کوئی خرابی ہے یا مضر صحت ہے تو پھر تو ہم ذمہ دار ہیں، لیکن اس عورت نے نہیں مانا اس بات کو اور اپنے گوشت واپس کر کے تو پیسے واپس لیے۔ تو بعض اتنے کٹر بھی ہوتے ہیں، یعنی عمومی بات یہ ہے کہ بالعموم اسی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے، اسی طرح ہمارا طریق ہے اس کے مطابق ہی ذبح کیا جاتا ہے۔